السلام علیکم. کیسے ہیں طاہر صاحب؟ خیر ہے، آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا. میں نے کہا کہ کوئی جنت میں کوئی منافق، زندیق یا کوئی بدعتی جا سکتا ہے یہ نہیں زبردستی جا یا سکتا. رضامندی کے ساتھ؟ نہیں جا سکتا. اچھا، جنت میں کون جائے گا؟ مسلمان جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. اہل بیت جس سے راضی ہو نا، وہی جائے گا جنت میں. جی سر. جی سر. جی یہی جی جائے جی گا. جی جی. آپ مجھے پھر بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو جنت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دو مدفون ہوئے ہیں، ابو وہ بکر و پچھلے ہفتے عمر بھی آپ رضی نے اللہ کال تعالیٰ کیا تھا عنہ. نا، وہ میں نے جواب جی دیا تھا آپ کو. تو آپ نے کہا میں نے زبردستی چلے گئے نا، تو آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کوئی جنت میں زبردستی جا سکتا ہے؟ بھائی، وہ جو میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے جواب بھی دیا تھا. میں نے پوچھا یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین قبری جی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کے روضوں میں سے ایک روضہ ہے، باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ حدیث ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ ان کے وفات، انہوں نے شرط لگائی ہے کہ میرے وفات کے بعد یہ جنت بن جائے گا یا ان کے حیات میں بھی جنت ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، ان کے حیات میں بھی یہ جنت ہے. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا یہ جنت بن جائے گا. اسی وقت بھی جنت تھا. تو اس وقت جب جنت تھا نا، تو اس میں کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، اچھا، تو بیٹھتے تھے، آپ یہودی بھی آتے. سن لینا بھائی، سن لو نا آپ بھائی، کا عقیدہ کیا ہے کہ کافر جنت سن نہیں لینا جا سکتے؟ بھائی، سن لینا بھائی. یہودی بھی آتے تھے صحیح ہے. یا اس جنت میں آتے تھے جس جنت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ مسجد کی والی جنت کی بات کر رہے ہیں. اس میں یہودی بھی آتے تھے، کرسچن بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے. ابو سفیان بھی ایک دفعہ آیا تھا. ابو سفیان بھی آیا تھا ایک دفعہ وہاں پر فتح مکہ سے ابو پہلے. سفیان نہیں، ابو سفیان جو ہے نا دوسرے بیوی، وہ جو ہے نا ان کی بیٹی کا دوسرا الگ گھر تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر الگ تھا. اور بھائی ابو یہ آپ کو سفیان غلط مسجد میں صحیح آیا ہے. تھا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا ایک دفعہ، امی ایلچی بن کے عائشہ مکے رضی اللہ والوں کی تعالیٰ جانب کا سے فتح امی مکہ عائشہ سے رضی اللہ پہلے تعالیٰ آیا کا تھا. حجرہ او الگ بھائی، ہے. امی او عائشہ بھائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کوئی منافق، کوئی او یہودی بھائی، نہیں آیا تھا. مسجد کی بات کر رہا ہوں. ما بین قبری و ممبری روضۃ میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان، میرے قبر جی اور میرے ممبر کے درمیان، ٹھیک ہے نا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ٹھیک ہے نا. میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان، اس میں ہم بھی گئے اس جنت میں، بار بار گئے. الحمدللہ، ہم نے جب حج عمرہ بجال آیا روز جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کے ساتھ. تو ہم نے بہت گئے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں. اب بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں. قادیانی بھی حج پہ جاتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں قادیانی میں نہیں عرض جاتا. حج نہیں کرتے، حج کرتے ہوں گے. قادیانی تو جاتے ہی نہیں. آپ کو کس طرح قادیانوں پر تو پابندی ہے. وہ تو نہیں کہتے میں قادیانی ہوں نا، وہ تو اعلان تو نہیں کرتے نا، اعلان تو نہیں کرتے کہ میں قادیانی ہوں. اب وہ ویزا لے کے مسلمان بن کے جائیں، اس کو کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جاتے تو سب ہیں بھائی، لیکن نکلتے بھی ہیں نا، جا کر نکل بھی جاتے ہیں. ادھر رہتا کوئی نہیں ہے. آپ جو ابو بکر عمر کی بات کر رہے ہیں نا، ابو بکر عمر کو میں نے اہل بیت علیہ السلام کو، آپ کے پروگرام نے پہلے بھی کال کیا تھا، آپ کو پتہ چلا نہیں چلا. اسی وقت اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ملائکہ نے ان کو نکال دیا تھا، ان کو جہنم لے کے گئے تھے. وہ ادھر نہیں ہے ابو بکر عمر. اچھا، کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں. یہ اس لیے کہ جنت میں دیکھیں، اس جنت میں منافق جا تو سکتا ہے، لیکن نکلنا اس کی ضروری ہے نا. جیسے میں نے ابھی ثابت کیا کہ ادھر یہودی بھی جاتے تھے، لیکن ادھر تیرتے نہیں تھے، نکل جاتے تھے. اور بھائی ادھر زندیق بھی جاتے تھے، منافق بھی، لیکن نکل جاتے تھے. اوئے، تو اسی لیے ملائکہ نے ان کو نکال دیا. اچھا، ابھی کون دفن ہے وہاں پہ؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے وہاں پہ؟ نہیں ہے، نکال دیا تھا. کون ہے وہاں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ احتمالاً وہی ہیں. یہ مجھے ثابت کرو کہ وہاں زہرا علیہ السلام کا قبر ہے. تو اس کے دلائل ہے نا کہ وہ اپنے بعض روایت میں ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر ہی میں مدفون ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر ہی میں مدفون ہے. البتہ یہ جو ہے نا، یہ دقیق باتیں ہیں، یہ اشاروں سے ہوتا ہے، اس کو ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال ابو بکر عمر ابو بکر عمر کو وہاں سے ملائکہ نے نکال دیا تھا. وہاں پہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ یہ دفن ہے.
آپ ابھی کبھی کہہ رہے ہو کہ زبردستی چلے گئے، کبھی کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ جو ہے نا دیکھیں ملائکہ نکال دیا. اور دیکھو بھائی، آپ جو ہے نا دیکھو وہ بات کر رہے ہو. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر ادھر ٹھہرتے نہیں، نکل جاتے تھے نا. تو واضح بات ہے منافق ادھر ٹھہرتے نہیں، نکل جاتے تھے. تو لازمی بات ہے جب کسی کوئی مسلمان ہی نہیں تھے، جب مسلمان ادھر کیسے ٹھہرا جا سکتے ہیں؟ تو نکال دیا ان کو. جب چوری کے قبر میں داخل ہوئے تو ملائکہ نے نکال دیا نا ان کو، ملائکہ نے نکال دیا. کس نے ملائکہ کو؟ آپ نے. ابھی میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی طاہر بھائی. آپ یہ چپلی کباب کی دکان سے نکل کے اب آ گئے وہ کسی پرچون کی دکان میں بیٹھ گئے ایسا لگتا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایت، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس نے کہا. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لشيخنا العلامة أبو محمد علي بن يونس العاملي النباطي البياضي، الجزء الثالث، طبع المكتبة المرتضوية في مطبعة الحيدري في سنة 1384. اس کتاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 ملاحظہ فرمائیے. عاصم ابن حمید نے صفوان سے حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی انہما لم یبیتا معه الا لیلہ ثم نقلا الى واد فی جہنم یقال له واد الدود. یہ دونوں ان میں سے ہر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک رات ہی رہے تھے. اگلے دن ہی ملائکہ نے ان کو نکال دیا تھا وہاں سے. جہنم کے ایک وادی جس کو وادی دودھ کہا جاتا ہے، ان کو وہاں پہ منتقل ہوئے. تو یہ وہاں پہ نہیں ہے. شیعہ عقیدے میں آپ کا الزام نہیں بنتا کیونکہ ہمارے عقیدے میں وہ وہاں پہ نہیں ہے. اب وہ دفن ہوئے تھے چوری میں، غصب میں، جیسے ان کی خلافت چوری کی تھی، لیکن وہاں پہ ہے نہیں، ان کو نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی صحیح سند کے ساتھ کتاب کامل الزیارات میں اس کے آخر میں، کامل الزیارات کے آخر میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں بھی یہی ہے. اوکے میرے بھائی، سمجھ میں آئی بات آپ کو طاہر صاحب؟ نکالے کہ نہیں نکالے، اس میں تو آپ نے شعر دکھایا بس. شعر نہیں دکھایا آپ نے، کو سمجھ ہی نہیں آئی جی. شعر کو نہیں پڑھا میں نے، حدیث کو پڑھا. شعر بعد والے سطر میں ہے نا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی بھائی. آپ پتہ نہیں کس سوچ میں کہتا آپ نے شعر دکھائی. آپ کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دفن کیا، وہ بھی حدیث دکھاؤ نا. وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے. وہ اشارہ ہے، میں نے کہا نا تصریح نہیں ہے، وہ اشارہ ہے، میں نے کہا احتمال ہے. اور چپ کرو، سن لو یہ شعر میں نے نہیں پڑھی ہے. تمہیں پتہ نہیں تم کس سوچ میں ہو. کہتا شعر پڑھی، وہ شعر بعد والے میں ہے. شعر بعد، وہ شعر میں نے شعر نہیں پڑھی، میں نے حدیث پڑھی ہے. تم کو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا اچھا ہاں ہاں. اچھا پھر جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا ادھر کراچی میں کام کیا کرتے ہیں آپ طاہر صاحب؟ آپ کام کو چھوڑو نا، رشتہ دینے آپ کو. رشتہ لینا آپ سے. بات سنو نا، ہمارے نوجوان بہت سارے نوجوان ہیں نا، آپ سے آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کی دکان میں رشتہ لینے، ہم نوجوانوں کو بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ سے رشتہ لینا تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو جائے نا. ٹھیک ہے نا. چل ہم سنی بن جاتے ہیں. رشتہ دے دو نا. ہمارے لڑکے کوئی بات نہیں سنی بنتے ہیں. ابو بکر عمر سے پیار ہو گیا، رشتہ دے دو. ٹھیک ہے نا. رشتہ لینے کے بعد وہ تو پھر ایک دفعہ کام ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا بھائی. حضرت عمر رضی اللہ، رشتہ دے دو بس. صحیح ہے، رشتہ دو گے بھائی؟ رضی اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.